السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سو کو اللہ رب العزت کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے تھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ چونکہ یہود نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے میثاق کو توڑ ڈالا، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، اور اللہ رب العزت کے بندوں کے دین اور اللہ رب العزت کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کر دی، یعنی کہ اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدوں کو انہوں نے توڑا، اللہ رب العزت کی کتاب میں چینجنگ کر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدق کی واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ ان کی کتابوں میں وجود تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ نے اس پہ ایمان رکھنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے بطور سزا پاک چیزیں بھی ان پر حرام کر دی۔ ان چیزوں کا بیان انشاءاللہ سورۃ الانعام کی تفسیر میں واضح طور پہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 161۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان کے سود دینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ کی تعریف یہ ہے کہ مدت میں تاخیر کی بنا پر مقروض سے اصل رقم ایک معین شرح کے ساتھ زائد وصول کی جائے، اور ربا الفضل کی جامع تعریف یہ ہے کہ جن دو چیزوں کی جنس ایک ہو، ان میں سے ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا، خواہ یہ زیادتی وزن میں ہو، پیمانے میں ہو، ماپ تول میں ہو یا عدد میں ہو۔ یہود مقروض سے سود بھی لیتے تھے اور لوگوں کے مال ناحق بھی کھاتے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے جو کھاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایز اے پنشمنٹ، یعنی کہ جو یہود تھے انہیں ایز اے پنشمنٹ ان پہ حلال چیزیں حرام کر دی تھی، اور انہیں یعنی کہ اللہ رب العزت کہتے تھے انہیں ریلائز ہو اس چیز سے، اس لیے پنشمنٹ دی تھی، اور آخرت میں کافروں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔